ایک میدان جہاں صرف 3000 مسلمانوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا سامنا کیا۔ ایک جنگ جو صرف ایک قاصد کے شہید ہونے سے شروع ہوئی اور جذبہ، ہمت اور اسٹریٹجی کا بہترین نمونہ بنی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے مسلمان کیسے ٹک پائے؟ کیا یہ جنگ جیتی گئی یا ہاری گئی؟ اور سب سے بڑی بات، حضرت خالد بن ولید نے کون سی ایسی اسٹریٹجی کا استعمال کیا کہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قاصد سے، جو کہ اسلام کا پیغام لے کر رومن امپائر کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن راستے میں ہی غسانی سلطنت نے اس قاصد کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ سوچئے، ایک پیغام دینے والے انسان کا قتل، یہ ظاہر طور پر جنگ کا اعلان تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو ہر مسلمان کے دل غصے اور انتقام سے بھر گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام کا فیصلہ صرف جذباتی طور پر نہیں کیا، انہوں نے اس ظلم کا جواب دینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جس میں 3000 مسلمان شامل ہوئے۔ یہ لشکر رومن امپائر کی طاقت کا سامنا کرنے کے لیے نکلا، لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سامنے جو فوج ہوگی وہ 2 لاکھ کی طاقت لے کر کھڑی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو لیڈر بنایا، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب فوج کی قیادت سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اس جنگ کی سپہ سالاری کریں گے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایک جنگ کے لیے 3 لیڈرز کا اعلان کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب متع کے میدان میں پہنچا تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ کسی کے دل کو بھی ہلانے کے لیے کافی تھا۔ ایک طرف 3000 مسلمان اور دوسری طرف 2 لاکھ رومن اور غسانی فوج، اور ایسے حالات میں یقیناً ہر سپاہی کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا ہم زندہ واپس آئیں گے؟ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور زید بن حارثہ مسلمان لشکر کی قیادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پرچم اٹھائے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن زیادہ وقت تک وہ رومن فوج کے تینوں کا سامنا نہیں کر پاتے اور شہید ہو جاتے۔ نبی کے فرمان کے مطابق اس کے بعد جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور فوج کا پرچم سنبھال لیا، اور بہت بے جگری کے ساتھ دشمن سے لڑتے رہے۔ اور ان کی شہادت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک ہاتھ شہید کر دیا، جس کے بعد انہوں نے پرچم دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور جب وہ بھی شہید ہو گیا تو انہوں نے پرچم کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ اس کے بعد ایک تیر آ کر ان کو لگا، جس کے بعد انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے پرچم سنبھالا، لیکن وہ بھی زیادہ دیر دشمن فوج کے سامنے ٹک نہیں پائے اور شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ تینوں لیڈر شہید ہو گئے تو فوج میں ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ اب لیڈر کس کو بنایا جائے۔ تو یوں باہمی مشورے کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ یاد رہے، یہ وہی خالد بن ولید تھے جو اسلام کے دشمنوں میں سے ایک دشمن رہ چکے تھے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کا باعث بھی یہی بنا۔ لیکن آج وہ اسلام میں مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی قیادت سنبھالتے ہی اپنی بہترین اسٹریٹجی کا کمال دکھایا۔ انہوں نے لشکر کے ایک حصے کو پیچھے ہٹا دیا اور ایک نئی لائن بنائی، اور یہ دشمن کے لیے ایک دھوکہ تھا جو سمجھے کہ نئے سپاہی مسلمان لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ
خالد بن ولید نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم لشکر کی پوزیشن کو بدل دیا، اور اگلے دن جب رومن فوج نے دیکھا کہ مسلمان نئے طریقے سے تیار ہیں تو ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ خالد بن ولید نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے رومن فوج کے لیفٹ اور رائٹ ونگز پر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھیجی جنہوں نے انہیں کنفیوز کر دیا، اور یہ کنفیوژن اتنا بڑھ گئی کہ رومن فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے ذریعے مسلمان لشکر واپس مدینہ آ گیا، بنا کسی شکست کے اور بنا کسی فتح کے۔ لیکن جب مسلمان لشکر مدینہ پہنچا تو مسلمانوں نے ان پر مٹی اور پتھر پھینکنے شروع کر دیے اور ان کو بزدل کہنا شروع کر دیا، جس کے جواب میں میرے نبی نے فرمایا کہ ان کو بزدل نہ کہو، یہ تو مدینہ آئے ہیں اور فوج اکٹھی کرنی۔ اور اسی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا، اور یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد دوسری کفار سلطنتوں پر مسلمانوں کی ایک دھات بیٹھ گئی کہ اتنی چھوٹی فوج کے ساتھ مسلمانوں نے اتنے بڑے لشکر کا سامنا کیا کیسے۔ آپ سے ملتے ہیں ایک اگلی ہی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ و نصر۔